وہ پاک جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں پر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اس جگہ پر شراب کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، تو بھلا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 روز پہلے سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے بہت تیز باڑھ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو نقصان ہوا ہے، اسکول کالج بند کر دیے گئے ہیں، اور ایسی صورتحال ہو گئی ہے جو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے بھی کہ دبئی میں بھی یہی صورتحال سامنے آئی تھی، وہاں بہت تیز بارش ہوئی، طوفان آیا، سیلاب آیا، اور کافی موت بھی ہوئی ہے لوگوں کی، اور نقصان بھی ہوا ہے۔ وہی صورتحال سعودی عربیہ کے مدینہ منورہ میں بھی ہوا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ تو سامعین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آتا ہے، کبھی بارش کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ علاقہ سعودی عربیہ، وہ علاقہ جو خشک علاقہ ہے، جہاں جلدی سے بارش نہیں ہوتی، لیکن بغیر موسم کے اس جگہ پر بارش ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کا تو عذاب ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں سے جاہلیت کے زمانے کو ختم کیا گیا ہے، اسلام کا زمانہ آیا ہے، اللہ کے نبی نے وہاں محنت کی، آپ نے دین کی تعلیم کی اشاعت کی، آپ نے دین پھیلایا، لیکن اس جگہ پر آج کل شراب کے اڈے کھولے گئے، مندر بنا دیا گیا، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہمیں یہی مانگنا چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ سیدھا راستہ ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے انسان بھٹکتا نہیں ہے، ورنہ پڑھے لکھے کتنے بھی لوگ ہوں وہ سیدھے راستے سے بھٹک ہی جاتے ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، اور جزاک اللہ خیرہ۔ آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے جہاں تک ہو سکے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔